اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5 آیات 164 تھا 10۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1، آیت کریمہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ آیت کریمہ میں بعض لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے باطن معبودوں کے ساتھ کیا طرز عمل بیان کیا گیا ہے؟ جواب، بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ وہ ان سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو محبت اور عقیدت میں شریک کرتے ہیں۔ یہ شرک کی ایک صورت ہے۔ سوال نمبر 2، آیت کریمہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ آیت کریمہ کے مطابق شیطان انسان کو کن امور کی تلقین کرتا ہے، کن کاموں کی تلقین کرتا ہے؟ جواب، شیطان انسان کو برائی اور بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کہنے پر اکساتا ہے، مجبور کرتا ہے جن کا اسے علم نہیں ہوتا۔ اسی طرح شیطان انسان کو گمراہی اور نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، آیت کریمہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ آیت کریمہ میں کفار کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کی اتباع سے انکار پر کیا دلیل پیش کی گئی ہے؟ جواب، کفار اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کی پیروی سے اس لیے انکار کرتے تھے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو درست سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، یعنی وہ دلیل کے بجائے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کو ترجیح دیتے تھے۔ سوال نمبر 4، آیت کریمہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةً مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ آیت کریمہ میں مریض اور مسافر کے لیے رمضان کے روزوں کے حوالے سے کیا رخصت بیان کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مریض اور مسافر کو رمضان کے روزے بعد میں رکھنے کی رخصت دی ہے۔ جو شخص بیماری یا سفر کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے وہ رمضان کے بعد اتنے ہی روزے دوسرے دنوں میں رکھے۔ اس طرح شریعت نے آسانی اور سہولت کا اصول اختیار کیا ہے۔ سوال نمبر 5، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آیت کریمہ میں ایک دوسرے کے اموال کے متعلق مسلمانوں کو کیا تعلیم دی گئی ہے؟ مسلمانوں کو ایک دوسرے کا مال ناحق اور باطل طریقے سے کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ رشوت یا غلط طریقے سے حکام کے ذریعے دوسروں کا مال حاصل کرنا بھی ناجائز ہے۔ اسلام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے مال، حقوق اور امانتوں کا احترام کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ سوال نمبر 6، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ آیت کریمہ میں زیادتی کے جواب میں کیا اصول بیان کیا گیا ہے؟ آیت کریمہ میں زیادتی کے جواب میں برابری کا اصول بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص زیادتی کرے تو اس کے مقابلے میں اتنی ہی حد تک جواب دینے کی اجازت ہے جتنی زیادتی کی گئی ہو۔ اسلام بدلہ لینے میں حد سے تجاوز کرنے سے منع کرتا ہے۔ سوال نمبر 7، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ آیت کریمہ کے مطابق حج فرض ہو جانے کے بعد کن امور سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے؟ حج فرض ہو جانے کے بعد حاجی کو رفث، فسوق اور جدال سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی فحش گفتگو، گناہ اور نافرمانی کے کاموں اور لڑائی جھگڑے سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ حاجی کو دوران حج پاکیزہ اخلاق اور تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1، الف وقال الذين اتبعوا لو أن لنا قرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ آیت کریمہ کا ترجمہ لکھیں اور پیروی کرنے والے کہیں گے کاش ہمیں ایک بار پھر دنیا میں لوٹنے کا موقع ملتا تو ہم بھی ان سے بیزاری کا اظہار کرتے جیسے انہوں نے ہم سے بیزاری کا اظہار کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ آیت کریمہ اولئک ما یعقلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔
آیت کریمہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپانے اور ان پر تھوڑا سا معاوضہ لینے والوں کے لیے کیا انجام بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپانے اور دنیاوی فائدہ حاصل کرنے والوں کے لیے سخت عذاب کی وعید بیان ہوئی ہے۔ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کلام سے محروم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں پاک نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان کا دنیاوی فائدہ آخرت میں سخت خسارے کا سبب بنے گا۔ سوال نمبر 2 الف وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ اور کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسے جانور کو پکارے جو آواز اور پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ وہ بہرے، گنگے اور اندھے ہیں، پس وہ نہیں سمجھتے۔ آیت کریمہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ آیت مبارکہ میں کن چیزوں کی حرمت کا ذکر ہے، نیز کس شرط کے ساتھ ان کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے۔ آیت مبارکہ میں مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو حرام قرار دیے گئے ہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص شدید مجبوری اور اضطرار کی حالت میں ہو تو اسے بقدر ضرورت استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ حرام چیز کی خواہش نہ رکھتا ہو اور ضرورت کی حد سے تجاوز نہ کرے، ایسی صورت میں اس پر گناہ نہیں ہے۔ سوال نمبر 3 الف کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کرے، یہ پرہیزگاروں پر حق ہے۔ با وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ آیت مبارکہ میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ انسان کو ایسے کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے جو اسے ہلاکت میں ڈال دیں۔ ساتھ ہی ہر کام میں احسان اور بھلائی اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکی اور احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سبق نمبر 6 سورہ البقرہ آیات 211 تا 242۔ سوال نمبر 2 مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1 آیت کریمہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ آیت کریمہ میں خیر اور شر کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ انسان کا علم محدود ہے اور وہ ہر معاملے کے انجام سے واقف نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ اس میں اس کے لیے خیر ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ کسی چیز کو پسند کرتا ہے حالانکہ اس میں اس کے لیے شر ہوتا ہے، برائی ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر بھروسہ کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ سوال نمبر 2 وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ آیت کریمہ میں کفار کا مسلمانوں سے کس حد تک لڑتے رہنے کا ذکر ہے؟ آیت کریمہ کے مطابق کفار مسلمانوں سے اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک ممکن ہو انہیں ان کے دین سے پھیر نہ دیں۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمان اپنے ایمان اور دین سے دستبردار ہو جائیں۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رہنے اور کفار کے دباؤ سے متاثر نہ ہونے کی تعلیم دی گئی ہے۔ سوال نمبر 3 وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ آیت کریمہ میں مشرک عورتوں سے نکاح کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ جواب آیت کریمہ میں مسلمانوں کو مشرک عورتوں سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ ایک مومنہ لونڈی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ مشرک عورت ظاہری طور پر کتنی ہی پسندیدہ کیوں نہ ہو۔ اس حکم سے ایمان کی اہمیت اور دینی ہم آہنگی کی ضرورت واضح ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4 وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ آیت کریمہ میں مؤمنین کو کیا نصیحت کی گئی ہے؟
مومنین کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ اپنی آخرت کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ تیار کریں. انہیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے تقوی اختیار کرنا چاہیے. انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. ایسے مومنوں کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیک اعمال اختیار کرتے ہیں. سوال نمبر 5. فَإِن طَلَّقَهَا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. آیت کریمہ کی روح سے شوہر کی جانب سے بیوی کو تیسری طلاق دیے جانے کے بعد کیا حکم بیان کیا گیا ہے. اگر شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو وہ عورت اس شوہر کے لیے حلال نہیں رہتی. وہ اس وقت تک اس سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی جب تک وہ کسی دوسرے شخص سے باقاعدہ نکاح نہ کرے. اس حکم کا مقصد طلاق کے معاملے میں سنجیدگی اور احتیاط پیدا کرنا ہے. سوال نمبر 6. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. آیت کریمہ میں رضاعت بچے کو دودھ پلانے کی مدت کتنی بیان کی گئی ہے؟ آیت کریمہ میں بچے کو دودھ پلانے کی مکمل مدت 2 سال بیان کی گئی ہے. یہ مدت اس والدین کے لیے ہے جو رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے بچے کی پرورش اور غذائی ضروریات کا خاص خیال رکھا ہے. والدین کو بچے کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے. سوال نمبر 7. آیت کریمہ میں متعلقہ خواتین کے حوالے سے پرہیزگاروں کو کیا تعلیم دی گئی ہے؟ آیت کریمہ میں متعلقہ خواتین کے لیے عدت گزارنے کا حکم دیا گیا ہے. پرہیزگاروں کو ہدایات دی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے متعلقہ خواتین کے حقوق کا خیال رکھیں. ان کے ساتھ معروف اور اچھے طریقے سے معاملہ کیا جائے. اس حکم سے عورتوں کے احترام اور اس کے حقوق کی حفاظت کا درس ملتا ہے. سوال نمبر 3. مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات دیجیے. سوال نمبر 1. الف. وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. آیت کریمہ کا ترجمہ لکھیں. اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے اور کفر کی حالت میں مرے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور یہی لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. آیت کریمہ. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. آیت کریمہ میں جنت میں داخلے کے حوالے سے کس خیال کی تردید کی گئی ہے؟ آیت کریمہ میں اس خیال کی تردید کی گئی ہے کہ انسان بغیر آزمائش اور مشکلات کا سامنا کیے آسانی سے جنت میں داخل ہو جائے گا. سابقہ اہل ایمان کو سخت تکالیف، مصیبتوں اور آزمائشوں سے گزرنا پڑا، یہاں تک کہ رسول اور اہل ایمان مدد الہی کے منتظر ہوئے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے حصول کے لیے ایمان، صبر، ثابت قدمی اور آزمائشوں میں استقامت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد بہرحال قریب ہے. سوال نمبر 2. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم. آیت مبارکہ کا ترجمہ. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. آیت کریمہ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. آیت کریمہ میں یتیموں کے حوالے سے کیا تعلیمات بیان کی گئی ہیں؟ آیت کریمہ میں یتیموں کی اصلاح، پرورش اور ان کے مفادات کا خیال رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے. ان کے مال اور معاملات میں ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس میں ان کی بھلائی ہو. اگر یتیموں کے ساتھ مل جل کر رہنا اور ان کے معاملات میں تعاون کرنا پڑے تو انہیں اپنے بھائی سمجھ کر حسن سلوک کیا جائے. اللہ تعالیٰ نیتوں اور اعمال کو خوب جانتا ہے، اس لیے یتیموں کے حقوق میں خیانت یا نقصان سے بچنا ضروری ہے. سوال نمبر 3. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں.
اللہ تعالیٰ تمہیں ان قسموں پر نہیں پکڑے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائیں، لیکن وہ تمہیں ان قسموں پر پکڑے گا جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہو، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بردبار ہے۔ آیت کریمہ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ آیت کریمہ کی روشنی میں مال خرچ کرنے کے کیا مصارف بیان ہوئے ہیں؟ آیت کریمہ کی روشنی میں مال خرچ کرنے کے اہم مصارف میں سب سے پہلے والدین کا حق بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ضرورت مند افراد کی مدد اور معاشرے میں باہمی تعاون کی تعلیم دیتا ہے۔ مال کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور مستحق لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔